بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری ہی میں تخت نشین ہو گئے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، بیٹا رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بہت سے معجزے عطا فرمائے، جن میں سے چند یہ ہیں: ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین ان کے تابع کر دیا۔ ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ ایک ماہ کی مسافت صبح شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ کم سن سلیمان کا حکیمانہ فیصلہ۔ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست، فطانت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں دو افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم و تجربے کے پیش نظر فیصلہ کر دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان مدی کو دے دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نوعمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی، اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، آپ بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے، اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ حضرت سلیمان نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت سلیمان کی یہ دعا اللہ کے دین کے غلبے ہی کے لیے تھی، چنانچہ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ آپ ہفتے اقلیم کے بادشاہ تھے۔ دنیا کی ہر شے آپ کی مطیع اور فرما بردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی۔ چرند پرند ہر حکم کے تابع داری کے لیے حاضر ہوتے۔ سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہے، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی ملک شام، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اس اثنا میں آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ کیونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان کے ان گھوڑوں کا واقعہ قرآن کریم کی سورۃ صاد کی آیات 31، 32 اور 33 میں موجود ہے۔ ارشاد باری ہے، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، یعنی حضرت سلیمان ماہ ایان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے، اور جدھر آپ کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی رفتار سے لے کر جاتی کہ ایک مہینے جتنی مسافت
صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اسی طرح ایک مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں، یعنی اس طرح ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہوتی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان کا تابع اور فرمانبردار بنا دیا تھا، جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ کا ہر حکم بجا لاتے۔ وہ آپ کے لیے سمندر کی تہہ سے قیمتی موتی، ہیرے جواہرات نکال لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا، چنانچہ وہ آپ کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہم نے بہت سے شیاطین بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ سورۃ انبیاء۔ ان جنوں میں بھی 2 طرح کے جنات تھے۔ ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیاطین کہا گیا۔ وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان کے تابع فرمان تو رہتے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ سورۃ سبا میں ارشاد ہے، جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سوٹا ہوتا، جو جن حضرت سلیمان کے حکم سے سرتابی کرتا، فرشتہ اسے سونٹا مارتا جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت سلیمان کو عطا کیے گئے معجزات میں سے ایک پگھلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے ہیں جن میں جنات بڑی بڑی دیگیں، لگن، برتن اور بحری جہاز تیار کیا کرتے تھے۔ تورات اور جدید تاریخی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ایک طرف اسیون جابر سے ان کے تجارتی جہاز بحر احمر میں یمن اور دوسرے جنوبی مشرقی ممالک کی طرف جاتے، اور دوسری طرف بحر روم کی بندرگاہوں سے ان کا بیڑا، جسے بائبل میں ترسی بیڑا کہا گیا ہے، مغربی ممالک کی طرف جایا کرتا تھا۔ اسیون جابر میں ان کے زمانے کی ایک عظیم الشان بھٹی ملی ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہاں اردن کے علاقے اربا کی کانوں سے خام لوہا اور تانبا لایا جاتا اور اس بھٹی میں پگھلا کر اسے دوسرے کاموں کے علاوہ جہاز سازی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم واضح ہوتا ہے جو سورۃ سبا میں حضرت سلیمان کے متعلق آئی ہے کہ اور ہم نے ان کے لیے پگھلی ہوئی دھات کا چشمہ بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو تمام جانوروں حتیٰ کہ چیونٹیوں تک کی بولیوں کے علم سے نوازا تھا۔ اے لوگو، ہمیں یعنی حضرت سلیمان پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ اسی سورۃ مبارکہ میں ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ایک ایسے میدان سے گزرے جہاں چیونٹیوں کی بڑی بستی تھی۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے جب لشکر کو دیکھا تو کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پیروں تلے رون ڈالے اور انہیں روندنے کی خبر بھی نہ ہو۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان مسکرا دیے اور اللہ کا شکر بجا لائے، کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے توفیق عنایت کر کے جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ سورۃ نمل۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے عہد میں قحط پڑا تو آپ نے لوگوں کو نماز استسقاء کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ جب نماز پڑھنے میدان میں گئے تو وہاں ایک چیونٹی اپنے قدموں پر کھڑی دعا کر رہی تھی، اے اللہ، میں بھی تیری مخلوق ہوں، ہمارا بھی تیرے فضل کے بغیر چارہ نہیں، تو اے اللہ ان پر بارش برسا دے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام واپس آ گئے اور لوگوں کو کہا کہ اب بارش ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو معلوم ہوا کہ ہدہد غائب ہے۔ بغیر اطلاع غیر حاضر ہونے پر
آپ کو غصہ آ گیا اور فرمایا اگر ہدہد نے غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا اور ذبح کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ تمام پرندوں میں سے ہدہد ہی کی تفتیش کی کیا وجہ تھی؟ آپ نے جواباً فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسے مقام پر قیام فرمایا جہاں پانی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصود یہ تھا کہ ہدہد سے معلوم کریں کہ اس میدان میں پانی کتنی گہرائی میں ہے اور کس جگہ زمین کھودنے سے پانی کافی مقدار میں مل سکتا ہے، اور ہدہد کی نشاندہی کے بعد وہ جنات کو حکم دیتے کہ زمین کھود کر پانی نکالو۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔